اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ بہترین جوانی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ مٹی اوڑھ کر سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجے بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ بخشے جائیں گے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اس سے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ جسے جاننے کی جلدی ہو اسے روکا نہیں کرتے۔ جنہیں ہم سے شکایت ہو انہیں کہنا ملے ہم سے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ ڈرو ان لوگوں سے جنہیں رونا نہیں آتا۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخشے۔ عمر ڈھل جاتی ہے فقط عشق رہ جاتا ہے۔ کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد احساس دلا دیتے ہیں۔ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ مجھ کو ہنسنے کے لیے دوست میسر ہیں بہت، کاش رونے کے لیے بھی کوئی شاہ نہ ملتا۔ جس کی ایک حکم پر چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مقام شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اچھا ہو یا برا اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بھی کبھی رو لیا کر۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے 2 ہی نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اب اگر ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے خالی لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔
یا رب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں اسکپ کر دینا ہی بہتر حل ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، مام، محنت اور مجبوریاں۔ جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بے وجہ خاموش نہیں ہوں میں، کچھ تو برداشت کیا ہوگا میں نے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک وفادار حلال عورت 1000 خوبصورت نامحرم عورتوں سے بہتر ہے۔ وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی کوفہ کے لوگوں کے خاموشی پر۔ زندگی جینے کے لیے ملی تھی، ہم نے تیری حسرت میں گزار دی۔ مکرنا اور جنہوں نے مکرنا ہو وہ قرآن کے ضامن رکھ کر بھی مکر جاتے ہیں۔ خاموشی سے بھر جاؤ گے، چیخو ورنہ مر جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخشے؟ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظر جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ رات کا روز یہ دلاسا دیتا ہے، آج کی رات صرف بھاری ہے۔ میں محبت سے لے کر نفرت تک کسی بھی جذبے میں ملاوٹ کی قائل نہیں ہوں۔ اللہ پاک ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر سکون ملتا ہے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ جو جیسا ہے اس کو ویسا اپنا لو، بدلنا چاہو گے تو کھو دو گے۔ ہم نے اپنے سبھی چاہنے والوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ جو لوگ خود سے بھاگتے ہیں پھر بھلا وہ کہاں جاتے ہیں؟ وضو، کفن، دعا، دفن اور یوں ہر کہانی ختم۔ تہجد اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ اللہ برداشت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیتا۔ آپ کے منہ سے وفا کی باتیں، ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔